بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معززین، تمام ناظرین کو جو کہ میرا چینل معلم اردو دیکھ رہے ہیں، خوش آمدید۔ آج سے ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ معلم اردو میں شروع کیا جا رہا ہے، جس میں ہماری زبان جو اردو ہے اس سے وابستہ تمام قواعد اور ادب، جو اہم موضوعات ہیں جو ہماری پرائمری اور سیکنڈری جماعتوں میں زیادہ اہم ہیں اور جس کی بچوں کو ضرورت رہتی ہے، اس پر ہم کام کرنا شروع کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فعل اور اس کی اقسام۔ قواعد میں جو آج ہمارا موضوع چنا گیا ہے وہ ہے فعل اور اس کی اقسام۔ ہم اس ویڈیو میں فعل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ ایک تھوڑا سا میں خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ فعل کی تعریف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اقسام ہیں اس کی تعریف ہے، اور ان تعریفات کو واضح کیا گیا ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے فعل کیا ہے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ فعل کا لفظی مطلب ہوتا ہے کام، یعنی کسی کام کا ہونا یا کرنا یا سہنا فعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کے جو لغوی معنی ہیں یا لفظی معنی ہیں وہ ہیں کام۔ کسی بھی کام کا کرنا، انسان بذات خود ارادہ کر کے کوئی کام کرے، یا کسی بھی کام کا ہو جانا کسی دوسرے کی طرف سے، یا بے اختیاری طور پر کسی بھی کام کا واقع ہو جانا، یا پھر کسی کام کا سہنا۔ اب سہنے میں تکلیف سہنا، سوچنا، محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں فعل کے اندر ہی شامل ہیں، کیونکہ وہ نظر آئیں یا نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں یہ جو ہے اس میں بتایا۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی جو اقسام ہیں، اب ہم اس پر بات کریں گے کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کل 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل، ٹھیک ہے۔ زمانے کے لحاظ سے کام جو کیا جا رہا ہے اس کی کل 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کی پہلی ہے فعل ماضی، دوسری ہے فعل حال اور تیسری ہے فعل مستقبل۔ اب ہم آگے تفصیلاً دیکھیں گے کہ ان تینوں کی تعریفات دیکھیں گے اور ان کی مثالوں کے ساتھ ان کو سمجھیں گے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی۔ دیکھیے، ماضی سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں جس فعل کا ذکر کیا جائے گا یا اس میں جس کام کا ذکر کیا جائے گا اس کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے سے ہے۔ جو چیز ہو چکی ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ دیکھ لیتے ہیں اس کی تعریف۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا۔ اب مثال کے طور پر، احمد بازار جاتا تھا۔ احمد کی ایک عادت تھی، اس کا ایک معمول تھا کہ وہ بازار جایا کرتا تھا، لیکن یہ بات یا یہ فعل گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، لہٰذا یہ فعل ماضی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر، میں گھومنے جایا کرتی تھی، یا میں صبح کی سیر کو جایا کرتی تھی، یا میں کسی تعلیمی ادارے میں نوکری کرتی تھی۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ گزرے ہوئے زمانے میں پائی گئی ہیں، لہٰذا یہ کیا کہلائیں گی؟ فعل ماضی کہلائیں گی۔ اگلی قسم دیکھ لیتے ہیں فعل حال۔ بیٹے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی تعریف یا کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اس کی پوری تعریف اس کے اندر سما جاتی ہے۔ فعل حال اپنے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ ایسا کام جو کہ موجودہ زمانے میں یا جس زمانے میں اس وقت موجود ہیں آپ، اس میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں سمجھا جائے یا پایا جائے وہ فعل حال کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے، بچے میدان میں کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام چل رہا ہے، یہ کام ابھی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، تو یہ فعل حال کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پڑھنے جاتے ہیں۔
اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں فعل حال کی۔ اگلی قسم کی طرف آتے ہیں فعل مستقبل۔ پچھلی جو اقسام تھی فعل ماضی اور فعل حال، ایک کا تعلق گزرے ہوئے زمانے میں تھا اور ایک کا تعلق حال سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو فعل مستقبل ہے اس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مستقبل یعنی وہ کام جو کہ یا وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا آئندہ یعنی آنے والے زمانے میں سمجھا یا پایا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کام نہ تو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، بلکہ اس کام کا ابھی ارادہ کیا ہے، ابھی وہ واقع ہوا نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا لڑکیاں سیر کو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لڑکیاں نہ سیر کو گئی ہیں نہ لڑکیاں سیر کو گئی تھیں، یہ کام ہوا ہی نہیں ہے، بس اس کا ارادہ ہے۔ لڑکیاں سیر کو جائیں گی، میں کل اسلام آباد جاؤں گی، ہم اگلے سال عمرے پر جائیں گے۔ یعنی وہ تمام کام جن کا ہم نے ارادہ کیا ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئے ہیں وہ فعل مستقبل کہلاتے ہیں۔ مزید بیٹے اس میں ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے کچھ مثالیں میں نے اس میں لکھی ہیں۔ فعل ماضی کی مثال دیکھیے گا، احمد بازار جاتا تھا، احمد بازار جاتا تھا، جاوید کام کرتا تھا، رشیدہ کپڑے سیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اوپر کی مثالوں میں جاوید، رشیدہ اور احمد گزشتہ زمانے میں کام کرتے ہیں اور ان افعال میں فعل ماضی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں جو مثالیں ہیں تینوں کے کام گزرے ہوئے زمانے سے وابستہ ہے اور ان افعال میں فعل کیا ہے؟ ماضی کے زمانے میں پایا جا رہا ہے۔ ایسے افعال جن کا ہونا یا کرنا یا سہنا گزشتہ زمانے یعنی گزرے زمانے میں پایا جائے، گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ فعل ماضی کہلائیں گے۔ اسی طرح بیٹے فعل حال کی کچھ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فعل حال جسے ہم نے تعریف میں پڑھا تھا کہ وہ کام جو موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو، پایا جائے یا سہا جائے۔ مثال دیکھتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتا ہے، احمد کھانا کھاتا ہے۔ یہاں پر جو اوپر کی تین مثالیں ہیں اس میں چمکتی ہے، گرجتا ہے، کھاتا ہے، یہ ایک ایسے افعال ہیں یا ایسے فعل ہیں جو کہ موجودہ زمانے میں یعنی زمانہ حال میں پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ فعل حال کی مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اب اسی طرح فعل مستقبل کی بھی چند مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مستقبل ایسا فعل ہے جو کہ نہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے نہ ہی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا ہونا ابھی واقع ہوا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے کرنے کا ارادہ ہے۔ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم موسم گرما میں مری روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لڑکے سیر کو جائیں گے، یعنی یہ دونوں جملے ان دونوں کی مثالوں میں جائیں گے، روانہ ہوں گے زمانہ آئندہ میں پایا جائے گا، یعنی اس کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حال سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کام کا ہونا ابھی واقع ہوا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ارادہ ہے۔ تو جن فعلوں میں زمانہ آئندہ پایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی مستقبل کا زمانہ اس میں پایا جائے تو وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ یہاں پر بیٹے ہماری جو ویڈیو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا فعل اور اس کی اقسام۔ اس کی ہم نے تعریفات پڑھی ہیں، فعل کی ہم نے تعریف پڑھی، اس کے ساتھ ساتھ فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے ہم نے پڑھی، ان کی تعریفات اور مثالوں کو ہم نے دیکھا۔ اسی طرح کی اور چیزیں یا اور عنوانات جن کی تشریح آپ کو مطلوب ہو، یا وہ چیزیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہو جس کا تعلق قواعد سے ہو یا پھر ادب کے کسی بھی موضوع سے ہو، آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، پیغام چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ اگلی ویڈیو یا آنے والے دنوں میں آپ کس چیز کو دیکھنا چاہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔